اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا و مول الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تلاقیتم فتلاقوا بالتسلیم والتصافح واذا تفرقوا فتفرقوا بالاستغفار۔ پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک دوسرے کا دیدار سلام اور مصافحے سے آغاز کے ذریعے کرو، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہو تو ایک دوسرے کے لیے استغفار کرو۔ عزیزان گرامی، ہمارا موضوع تھا کہ شہر میں ہم جو رہتے ہیں، رہنے والے ایک انسان کے لیے دوسروں کی نسبت اس کی کیا ذمہ داریاں اور کیا ڈیوٹیز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور پیغمبر ختم مرتبت اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے روایات کے ذریعے سے ایک انسان کی 17 ڈیوٹیز، 17 ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ ایک شہری کی 17 ذمہ داریاں ہیں، جس میں 15 ذمہ داریاں اس کے معاشرے میں رہنے والے افراد یعنی انسانوں کے لیے ہیں، اور 16ویں ذمہ داری شہر میں پائے جانے والے درختوں کے نسبت ہماری ذمہ داریاں، اور 17ویں شہر میں پائے جانے والے حیوانات کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہمارے ان سلسلہ دروس میں یہ دوسرے نمبر کا درس ہے کہ جس میں ہماری ساتھیوں کے ساتھ کیا ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے ہمسائے یعنی پڑوسیوں کے لیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ آج کا موضوع ہمارا ہے اپنے ساتھی افراد کے ذریعے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ پیغمبر ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا، جب تم ملو تو سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو، اور جب تم ایک دوسرے سے جدا ہو تو ان کے لیے استغفار کرو، اللہ سے ان کے لیے دعا کرو، ان کی حفاظت کی دعا کرو۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ایک شخص کے ساتھ ایک کام میں شریک تھے۔ بعثت کے بعد آپ کی اس سے جب ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ خدا آپ کو نیک اجر عطا فرمائے، آپ نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا اور کبھی بھی تفرقہ، کسی قسم کی لڑائی جھگڑا ہمارے درمیان نہیں ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا کہ خدا تجھے بھی نیکی دے، تم ایک اچھے شریک تھے، نہ تو تم نے کبھی سخت رویہ اپنایا اور نہ ہی کبھی بخل سے کام لیا۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں، ساتھیوں کے سلسلے میں، امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام رسالۃ الحقوق میں فرماتے ہیں کہ ساتھی کا حق کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الْخَلِيطِ أَلَّا تَغُرَّهُ وَلَا تَغُشَّهُ وَلَا تَخْدَعُهُ۔ امام فرماتے ہیں کہ ساتھی کا حق یہ ہے کہ اسے فریب نہ دو
اس سے خیانت نہ کرو، اس کے خلاف ہیلا گری اور بہانے بازی نہ بناؤ، اس کے کام میں خداوند عالم کو مد نظر رکھو۔ اس کے علاوہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کے ساتھ نیک برتاؤ کے لیے جو ثواب اور نیکیاں بیان فرمائی ہیں، فرماتے ہیں رحم اللہ خلیطاً اعانا خلیطہ علی برہ، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو اپنے شریک کو نیکی میں اس کی مدد کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص نیکی کر رہا ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے، تو اس کے ساتھ ہماری اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، اس کی نیک کام میں مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ غلط کام کی طرف جا رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، یہ کہہ کر نہیں کہ بھئی ہم اپنے لیے اندر ہم صحیح ہیں، اب دوسرا کیا کر سکتا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو اس کے نقصانات بتانے چاہیے غلط کام کے۔ لیکن اگر وہ نیک کام کر رہا ہے تو اس میں کمیاں نکالنے کے بجائے اس کی مدد کرنی چاہیے، اور جو ہے یہ مدد اس کی روحانی طور پہ بھی ہونی چاہیے، اسپریچول مدد بھی ہونی چاہیے، اس کو بڑھاوا بھی دینا چاہیے، اس کو اپریشیٹ، اس کو شاباشی دینی چاہیے۔ اور اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو بغیر لڑائی جھگڑا کیے اس کو اس بات سے روکنا چاہیے۔ یہ جو ہے انسان کے لیے کہ وہ اس کا ساتھی ہے۔ اور ساتھیوں کے لیے ہمارا دل بڑا بھی ہونا چاہیے، جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ہمارے شریک ہیں، جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے شہید رجائی کا، کہ جو ایران کے پریسیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ ایک غریب گھر سے آپ کا تعلق تھا اور آپ شہر میں چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کسی کے ساتھ شراکت میں، پارٹنرشپ میں چائے کے کپس بیچنے کا کاروبار کیا۔ کاروبار میں انہیں فائدہ ہوا 8,000 تومان کا۔ 8,000 تومان میں انہوں نے اس کو تقسیم اس طرح سے کیا کہ 5,000 اپنے ساتھی کو دے دیے اور 3,000 آپ نے لے لیے۔ ان کے شریک نے کہا کہ ہم دونوں 50% کے پارٹنر ہیں، آدھے آدھے کے ہم شریک ہیں، تو پھر میرے 5 نہیں، میرے 4,000 ہونے چاہیے۔ اس پر شہید رجائی نے کہا کہ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے انصاف۔ انصاف کہتا ہے آدھا آدھا، اور عدل کہتا ہے کہ جس کا جو مقام ہے وہ۔ چونکہ تمہارے بچوں کی تعداد زیادہ ہے، تمہاری بڑی فیملی ہے، اس لیے حق یہی ہے کہ آپ کو زیادہ، یعنی اس میں آپ کا کام بڑی فیملی کا اس میں چلے گا، اور میری چونکہ چھوٹی فیملی ہے، میرا اس میں کام چلے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم اس طرح کی نیت سے، شراکت کے معنی اس طرح سے چلیں کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو دیکھیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو دیکھیں، اس کے بعد اگر ہم اپنے اس بٹوارے کو کریں۔ بہت سی مرتبہ ہم ناانصافی کرتے ہیں معاملات میں، کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کا اگر گزارا نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اصول اپنی جگہ، قانون اپنی جگہ، لیکن ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عدل کا، انصاف کا تقاضا تو یہی تھا کہ ایک انسان اگر کسی کو مارتا ہے تو اس کی جگہ اس کو مارا جائے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیت کے ذریعے گھر والوں کو معافی کے راستے دے کر
انسان کو بچایا ہے۔ تو اصول اور قانون کے علاوہ بھی انسان کو وہ موقع دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمارے دل میں رحم ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ حدیث معراج میں پروردگار عالم فرماتا ہے یا احمد وجبت محبتی متحابین فی، یعنی اے احمد میں نے ان 4 طرح کے لوگوں پر اپنی محبت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ متحابین فی، متقاطعین فی، متوسلین فی، متواصین فی، یعنی وہ لوگ جو 2 لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں میری وجہ سے، اس لیے نہیں کہ یہ میرا پارٹنر ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، بلکہ یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ متحابین فی، ایک دوسرے کو جب وہ محبت کریں ایک دوسرے کو تو اس کی وجہ میں ہوں کہ میرے بندے ہیں، اور اگر آپس میں جدا بھی ہوں تو متقاطعین فی، اس کی وجہ بھی میں ہوں کہ میں اس لیے تمہارا ساتھ چھوڑ رہا ہوں کہ چونکہ تم نے خدا کے راستے پر چھوڑنا بند کر دیا۔ متواصلین فی، اور اگر وہ آپس میں ملیں تب بھی کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، بلکہ ان کے نزدیک کہ چونکہ یہ اب خدا کو ماننے لگا ہے اور خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، لہٰذا میں تم سے واپس ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، واپس سے ہماری جو ہے ٹرمز کو اچھا کرتا ہوں۔ اور متوسلین فی، اور وہ لوگ کہ جو مجھ سے وصل ہوتے ہیں میرے لیے، میں ان پر بھی میری محبت کو میں نے واجب قرار دے دیا ہے۔ خداوند منان آپ سب کو شاد اور آباد رکھے اور ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور جو ہے ایک دوسرے کے لیے مہر و محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ ابھی عید طبیعت گزری ہے، عید نوروز آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے علاوہ بہار قرآن کا مہینہ، فصل قرآن کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان، اس میں ہم اپنی سانسیں لے رہے ہیں۔ خداوند منان ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں طاعت اور عبادت کو انجام دیں اور ایک دوسرے کے لیے خلوص کو پیدا کریں۔ ایک دوسرے کے لیے انسان کو محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقام پر فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتیتوا الزکوٰۃ۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے صرف کہ زکوٰۃ دیں اور نماز پڑھیں، یہ تو ہے ہی، ایک مرتبہ بھی اس کا حکم ہے، لیکن بار بار آنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا بند عالم ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ سے مراد ہے اللہ سے کنیکشن، اور آتیتوا الزکوٰۃ سے مراد ہے بندے سے کنیکشن، یعنی ہم جتنا اللہ سے کنیکشن بنائیں اسی طرح ہم بندوں سے بھی مہربانی سے پیش آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔